بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے شہیدوں کے لیے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، شہیدوں کی حیات سے بڑھ کر اللہ نے پیغمبروں کو حیات عطا کی، لیکن بعض لوگ اس پر یہ کہتے ہیں کہ شہیدوں کو تو حیات ہے، انہیں رزق ملتا ہے، لیکن وہ پیغمبروں کی حیات کے قائل نہیں۔ تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیغمبر شہید ہوئے ان کے بارے میں کیا رائے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں 10 بار قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ خیبر کے موقع پر زینب نامی عورت جو یہودیہ تھی، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو گوشت کھلایا، اس گوشت کے اندر زہر تھی۔ جب آپ کے ساتھی حضرت برا بن معذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، جنہوں نے کھانا کھایا اور وہ وہیں تڑپنے لگے اور اسی طرح تڑپتے ہوئے وہ شہید ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لقمہ جو اپنے منہ مبارک میں ڈالا تو اس لقمے نے ہی یہ آواز دی کہ میں زہر کے اندر زہر آلود ہوں، آپ اسے نہ کھائیے۔ آپ نے اسے باہر نکال دیا، لیکن زہر تھوڑا سا اندر چلا گیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ میری یہ رگیں یہ پھٹی جا رہی ہیں، یہ رگیں کھینچی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، روایت کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ اے عائشہ، میری رگیں اسی طرح کھینچی ہوئی ہیں اور تکلیف ہو رہی ہے، ان رگوں کے اندر کھچاؤ پیدا ہوا اسی زہر کی وجہ سے، جو زہر خیبر کے موقع پر زینب نامی یہودیہ عورت نے گوشت کے اندر ڈال دی تھی۔ اب اسی زہر کی وجہ سے، اس کے اثرات کی وجہ سے میری یہ کیفیت اور یہ طبیعت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شہادت کا مقام بھی عطا کیا جس کی آپ تمنا کیا کرتے، جس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت کے مقام پر بھی فیض ہیں، اور اس سے بڑھ کر نبوت کے مقام پر اور اس سے بڑھ کر ختم نبوت کے مقام پر اللہ نے آپ کے فیض ہیں۔